السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ شکریہ۔ جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی، میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے۔ وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے، جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت، جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی، ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوئے ہوئے ہیں۔ کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے۔ دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے ہوئے۔ تو جو جاگ جائیں وہ جاگیں، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے، یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائیں گے۔ جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اولئک هم المفلحون۔ آپ صدق دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا، ذہن میں ٹانکتے جائیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی الناس کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے، اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے۔ ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں، بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے۔ تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گی۔ بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا بیٹ ہو جائے گی۔ لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت حضرات، ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں، پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، وہ سب بھی مسلم ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم، میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم، ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، 2 پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ ایک گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے 2 رخ، باہم لازم و ملزوم۔ اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے، جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں، لازم و ملزوم۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ 2 چیزیں بیان کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لا رہا ہے۔ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے، اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیے۔ میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان کی، اور یہ آیت تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی، اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں۔
خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں سے۔ عجیب توازن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن پر۔ حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود بخود کافور ہو جائے گی، تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ آگے چلیے، نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے۔ سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے، یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضى زید وطرها، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے، اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکیں اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے، کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو۔ اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت کر، صبر کر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے۔ تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے، وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے۔ پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں، 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش۔
ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو۔ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی ہے۔ یہ سارا جو ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ فرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا۔ اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے، دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شے۔ ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی۔ اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث۔ نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں، شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں، نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی۔ ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے، تو اس کا بھی ایک عکس ہے۔ منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر؟ کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات۔ انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ، انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا، اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذالک سیکون، تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا۔ آج آپ کا معاشرہ وہی ہے، نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل، بدی کے راستے کھلے ہیں، کشادہ ہیں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے، تمام رشتہ دار، اعزاء، قریب، والدین، وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے، تم نے کیا کیا؟
ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے، یو ول بی این آؤٹ کاسٹ، آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں، آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذالک سیکون، کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اشد من ذالک سیکون، اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جو کہ اس وقت منافقین کی شان ہے۔ آگے آئیے، یہ 6 آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی، امت کا فرض منصبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نمبر 7، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج، یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل، اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل کیا کرے اس حال میں، کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو۔ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے، بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی۔ اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیان مرصوص بنو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی ہیں۔ اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے، خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا، کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا، ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہ رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئی۔ اسی کراچی میں نے ایک تقریر کی تھی، اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا وہ عوام میں، خواص میں، اس لیے کہ ایک بالکل نقطہ نظر سامنے آیا، یہ مختلف نقطہ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا، یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا، اور اب وہ بھی کتاب کی شکل میں شائع ہو رہی ہے، لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے، اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں۔ یہ کوئی 64 صفحے کا کتاب چاہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا ہے، لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ جو سہ نکاتی لائحہ عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے، اور آج ہی رات اسے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔
قرآن نے ہمیں لاہ عمل دیا ہے، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، کیونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھاڑ، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد، اے اللہ کے بندوں کدھر جا رہے؟ آؤ میری طرف۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف، میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس لایا عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے، ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں۔ یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ سے نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے۔ وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے، پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے، یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ اب آ جائیے اس موضوع کی طرف۔ ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے۔ 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، اصحاب اقتدار کا فرض عین، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض، حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گاڑی کے دونوں پہیے۔ آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے، یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام۔ یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان 2 آیتوں پر ہوتا۔ اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو۔ جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شرا کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا۔ لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جاں فشانی، جب پکارا گیا میدان میں آ گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے۔ میں پورا آیت کا اس پر ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے، یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔